بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام۔ آئیے جانتے ہیں کہ کربلا کا واقعہ ظہور میں آنے کی کیا وجوہات تھیں اور دوسرے مسلک کے عالموں کی رائے اور عقیدت امام حسین علیہ السلام کے متعلق کیا ہے۔ محرم یہ خوشی کا مہینہ نہیں بلکہ یہ سوگ ہے نواسۂ رسول امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا۔ امام حسین علیہ السلام پیغمبر اسلام کے نواسے تھے اور کربلا کے میدان میں اپنے بچوں اور ساتھیوں کے ساتھ اس وقت ذبح کیے گئے کہ جب وہ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے تھے۔ مقصد امام حسین علیہ السلام کربلا میں پیغمبر اسلام کے 57 سالہ نواسے امام حسین علیہ السلام نے اپنی تمام تر قربانیاں ایک مقصد کے تحت پیش کی اور وہ تھا حق کو باطل پر غالب آنے دو، اور آپ نے یہ کام بہت شاندار طریقے سے انجام دیا۔ کربلا میں شہادت امام حسین علیہ السلام سے پہلے امام حسین علیہ السلام، ان کے اہل خانہ، دوستوں اور ساتھیوں کو 3 دن تک کھانے اور پانی سے محروم رکھا گیا۔ واقعہ کربلا عکاسی کرتا ہے نیکی اور بدی کے ٹکراؤ کی، نیک اور بدکار کا ٹکراؤ، اور عکاسی کرتا ہے ظالم حکمران بے غیرتی کے سربراہ یزید کے خلاف امام حسین علیہ السلام کے مقابلے کی۔ واقعہ کربلا کے ظہور میں آنے کی اصل وجہ کہ جب معاویہ کے بیٹے یزید نے اپنے آپ کو مسلمانوں پر حاکم قرار دیا تو اس نے امام حسین علیہ السلام سے وفاداری بیعت کا مطالبہ کیا، تو امام حسین علیہ السلام نے اپنی طرف سے یزید کی حکمرانی اور اس طرز عمل کو صاف طور پر مسترد کر دیا، کیونکہ یزید اسلامی نمائندگی کرنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا اور اس کا ساتھ دینا کفر کے ہاتھ پہ بیعت کرنا تھا۔ یقیناً امام حسین علیہ السلام نے اس عظیم قربانی کے ذریعے رہتی دنیا تک ایک پیغام دیا اور مثال قائم کی کہ برائی پر اچھائی کی جنگ کیسے جیتی جاتی ہے، اور امام حسین علیہ السلام صرف مسلمانوں کے نہیں بلکہ عالم انسانیت کے امام ہیں، پیشوا ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں ہندوستان کے مشہور سیاست داؤں، مصنف اور پیشواؤں کا امام حسین علیہ السلام کے لیے اظہار محبت اور عقیدت۔ ہندوستان کے مشہور رہنما مہاتما گاندھی، جنہوں نے ہندوستان کو آزادی دلانے میں ایک اہم کردار ادا کیا، امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے سچائی اور عدم تشدد، اہنسا کا سبق امام حسین علیہ السلام سے سیکھا ہے۔ انہوں نے آگے کہا کہ اگر میرے پاس امام حسین علیہ السلام جیسے 72 سپاہیوں کا لشکر ہوتا تو میں 24 گھنٹے میں بھارت کو آزاد کرا دیتا۔ مشہور مصنف منشی پریم چند نے امام حسین علیہ السلام سے یوں اظہار عقیدت پیش کیا کہ اگر حسین علیہ السلام نے شہادت قبول نہ کی ہوتی تو یزید اسلام کا تخت الٹ دیتا۔ یہ مسجدیں جن کی بنیادیں امام حسین علیہ السلام کے خون سے بھری ہوئی ہیں، اے حسین آپ ایک عظیم نوجوان ہیں، آپ نے اس بات کو سمجھا اور اس موقع کی نزاکت کو بخوبی سمجھا۔ آپ نے اپنے پیاروں کو رخصت کر کے نہ صرف اسلام بلکہ انسانیت کی عظمت کو بھی بچا لیا۔ امام حسین علیہ السلام کے متعلق ڈاکٹر راجندر پرساد نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کسی ایک ملک یا قوم تک محدود نہیں بلکہ یہ تمام عالم انسانیت میں بھائی چارے کی علامت ہے۔ سکھوں کے پیشوا یا دھرم گرو گرو نانک دیو نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام صرف مسلمانوں کے نہیں بلکہ تمام دنیا کے باضمیر لوگوں کے امام ہیں۔ پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی تمام گروہوں اور برادریوں کے لیے راہ حق کی ایک مثال ہے۔ ہندوؤں کے دھرم گرو سوامی شنکراچاریہ کا کہنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج اسلام کا نام باقی ہے، ورنہ پوری دنیا میں اسلام کا نام لینے والا کوئی نہ ہوتا۔
اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کے گوشے گوشے میں امام حسین علیہ السلام کا غم پوری شدت کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ اور علامہ اقبال نے اس موقع پر کیا خوب شعر کہا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔